تو سلامت رہے تا قیامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے. هذا الحديث من مولانا الشيخ محمد طاهر القادري، حديث سهل المذاق لأنه خرج من قلب محب. ولو كانت هذه الموضوعات موضوعات بغير حب لكانت موضوعات صعبة المذاق وكانت لا تدخل القلب. لوگ کہتے ہیں نا کہ طاہر القادری صاحب کے لوگ اتنے عاشق کیوں ہیں، ان کے لوگ پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ عرض کیا، میں نے جواب دیا ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے. لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے. بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ارے ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. شیخ الاسلام حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ذلہ العالی، جو ہمارے سروں کا تاج، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا قرار ہیں، آج ان کے نام سے جہاں ہم مسرور ہیں وہاں مخالفین اس علمی مقام کے سامنے دب گئے ہیں. پھر سے اہل سنت کے اندر جرت پیدا ہو گئی ہے. اگر سیرت پر 12 جلدوں میں کسی نے کتاب اہل سنت و جماعت کے کسی فرد نے لکھی ہے جو ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری نے لکھی. اگر آپ ڈاکٹر طاہر القادری کے خطابات کو دیکھیں، اس میں کسی کو شک اور کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے. تقریباً 6000 خطابات مختلف عنوانوں پر اگر موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تنہا ذات ڈاکٹر طاہر القادری کی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، کسی کو انتخاب کر لیتا ہے اور وہ دیکھنے میں ایک شخص ہوتا ہے اور اس سے کام ہزاروں کا لیا جاتا ہے. تو شیخ الاسلام بھی ایسی شخصیت ہیں، دیکھنے میں ایک ہیں لیکن وہ ہزاروں کے مجموعے پر مجھے بھاری نظر آتے ہیں. قبلہ شیخ الاسلام وہ شخصیت کہ جو علامہ صاحب فرما گئے ہیں، میں عام سا شعر دہرا رہا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ چمن میں دیدہ ور ایک پیدا ہو گیا. پورے دنیا میں اہل سنت والجماعت کا درد رکھنے والا پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری جیسا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے. دل کرتا ہے کہ ان پر فدا ہو جاؤں. یقین جانے ان کے ایک اشارے پر اپنے آپ کو فدا کر سکتا ہوں. میرے انتہائی محترم ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب یہ عالم اسلام کی نمائندگی فرما رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جو ہے، ان کو ہمیں کسی سلسلہ سے منسلک کر کے محدود نہیں کر دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جو ہے وہ عالم اسلام کے لیے ہمارے درمیان ایک بہت بڑی نعمت ہے. شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے حوالے سے میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیا کہوں، اس قابل نہیں ہے. ایک بات کہوں گا، اس صدی میں، اس دور میں فرد واحد ایک ایسا شخص ہے، ایسی شخصیت ہے، اسلام کا کیس دنیا میں تنے تنہا ہر ماز پر لڑ رہا ہے. اور اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں واشنگٹن کے اندر جب پروفیسر وانگے لیکچر دینے کے لیے، تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اس لیکچر کے اندر یونیفارم میں بیٹھے ان کے جو سولجرز تھے، ان کی آرمی کے بندے آپ کا لیکچر سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. محترم ڈاکٹر صاحب نے ڈائریکٹ قرآن و حدیث کے سالڈ، مضبوط اور سٹرانگ دلائل سے عالم اسلام میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچا دی ہے کہ الحمدللہ تعالی ہم انہی نظریات کے حامل ہیں جو تاجدار دو جہاں علیہ التحیۃ والثناء نے بلا واسطہ اپنے صحابہ کرام کو عطا فرمائے اور وہ نسلاً بعد نسلاً ہم تک منتقل ہوتے رہے. آپ کی ذات اقدس میں جو ایک فقید اور مثال بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تقریر کو، تحریر کو، تصنیف کو
اور تحقیق کو یکجا کر دیا ہے۔ آپ تقریر کرتے ہوئے تدریس کرتے نظر آتے ہیں اور تحقیق کرتے ہوئے تحریر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ منہاج القرآن کی ایک ہی آواز ہے کہ اس کائنات میں حق کی شہادت قائم کی جائے، تو شہادت حق کے لیے یہ ہمارا ممدوح علامہ یہ نگر نگر گلی گلی پھر رہا ہے۔ اور کسی نے کتنا خوب کہا تھا کہ لیسا علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحدی، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ خدا ساری کائنات کی خوبیوں کو ایک وجود میں پیدا کرتے ہیں۔ یہ مکارم، یہ اوصاف حمیدہ، یہ صلاحیتیں، یہ قابلیتیں، یہ عزم، یہ جزم، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ ذوق، یہ عرفان اور یہ ایقان خدا ذوالجلال نے محمد کے صدقے میں ڈاکٹر صاحب کو عطا کر دیا ہے۔ قبلہ پروفیسر صاحب کو یہ خاصا جاتا ہے، انہوں نے مرض کی بھی تشخیص کی کہ قوم اس وقت کس مرض میں مبتلا ہے، پھر جو علاج کیا، علاج سکھایا، کہا کہ قوم تمہارا کوئی علاج نہیں ہے، اگر علاج ہے تو وہ فقط عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ خوش نصیب ہے حضرات جو ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنی زندگی مبارک میں جو تألیفات کیے ہیں، وہ کمال کی بات یہ ہے کہ آج کے نہیں ہیں، وہ بیشتر تألیفات کا بنیادی خاکہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کئی سال پہلے مکمل کر چکے تھے، اور ان کے مؤلفہ اور مقرر کردہ جو تیار شدہ کتابیں ہیں الحمدللہ ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ میں 1000 رسالوں کو ملا کر نہیں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے جو رسائل ہوتے ہیں ان کو ملا کر 1000 کی تعداد ہوتی ہے، نہیں، شیخ الاسلام 1000 کتابیں تألیف کیے ہیں۔ ان کی محبت اور غوث پاک سے عقیدت کو دیکھ کر یہاں آیا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کا احترام بھی کرتا ہوں اور ان سے محبت بھی کرتا ہوں۔ میں یہ بات برملا کہتا ہوں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کام کیا تھا آج 400 سال بعد وہ کام آپ کر رہے ہیں۔ اعمال کی تطہیر بھی کی اور عقائد کے اوپر پڑی ہوئی گرد کو بھی صاف کیا، اور پھر ظلم و استبداد کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو بتایا کہ ہاں یزیدی سیاست اور ہے، حسینی سیاست اور ہے۔ فقط میں آخر میں حضور اتنا کہوں گا قطب صاحب کی نظر کہ جس کی دربار رسالت میں رسائی ہوگی بس اسی کو میرے طاہر کی شناسائی ہوگی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ حضور کا دین اس بر صغیر میں کیا پوری دنیا میں طاہر القادری صاحب نے پھیلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے، ہماری بھی عمر ان کو لگ جائے۔ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ طاہر القادری صاحب زمین سے اٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کی کوئی خانقاہ ہے، نہ کوئی ان کی درسگاہ تھی، نہ کوئی ان کا پیر خانہ اتنا مضبوط تھا۔ زمین سے اٹھ کے جو کام کیا ہے، ہمیں شرم آتی ہے خانقاہی لوگوں کو، سجادوں کو، کہ یہ کام ہم نے کرنا چاہیے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے اس شعر سے کرایا۔ اليوم نشكر جزيل الشكر لفضيلة شيخ الإسلام الأستاذ الدكتور محمد طاهر القادري حفظه الله تعالى ورعاه، لأنه مد ذراع الأزهر وفكر الأزهر ووسطية الأزهر إلى أكثر من 90 دولة، نقل لها هذه الوسطية وهذا الفكر الذي نحن في أحوج ما نكون إليه في هذه الأوقات۔ یہ سارا خطبہ میرا حضرت علامہ طاہر القادری صاحب کے لیے، صرف اس ہستی کے لیے ہے، واللہ باللہ ثم اللہ عقل سے یہ بات نہیں کرتا، بلکہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سے ان کو خلق ملتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ علامہ طاہر القادری میرا نور نظر ہے، اس کو میں نے تجدید ملت کے لیے بھیجا ہے، یہ تجدید ملت کے لیے بھیجے گئے، یہ امین ہے عقیدے کے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے
تو وہ کبھی اپنے محبوب کو کپڑے خرید کر دیتا ہے، کبھی راستے میں کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہے، نئے نئے طریقے تلاش کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جذب و مستی اور یہ عشق کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. یہ آپ کا ہی قرہ امتیاز ہے قبلہ شیخ الاسلام دامت معالیم کا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عشق کے نئے نئے طریقے تلاشتے ہیں، نکالتے ہیں، اور ہم وقت اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ادارے والوں کو، علماء کو اور اپنے طلباء کو ہم وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں، حضور کے ذکر میں مشغول کر رکھنے کے ایک نئے نئے طریقے تلاشتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے بالعموم اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستی عطا فرمائی ہے جس نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے راستے پر لاگڑا کیا ہے. میرا وجدان یہ کہتا ہے، میری کیفیت یہ کہتی ہے کہ طاہر القادری نے میرے مصطفیٰ کے ذکر کے ساتھ وفا کی ہے. قیامت کی صبح تک طاہر القادری کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا. میرے آقا کی بارگاہ کا فیضان اس شخص نے جگہ جگہ تقسیم کیا ہے، جگہ جگہ میرے مصطفیٰ کی دین کی خدمت کی ہے. انبیاء کے بعد کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، لیکن مسلمان یہ دیکھ، یہ وہ شخص ہے جس نے تیرے نبی کے ذکر کو بلند کیا ہے. یہ وہ ہستی ہے جب ہمارے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں تھا، جب ہماری بات کوئی سننے والا نہیں تھا، اس وقت طاہر القادری نے دنیا کے کونے کونے میں میرے مصطفیٰ کے پیغام کو پہنچایا ہے، آقا کے ساتھ وفا کی ہے. اور ہمارے ہاں یہ دستور ہے حضرت، مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا. اس روایت کو اب بدلنا ہوگا، شاید کئی صدیوں تک کوئی دوسرا طاہر القادری پھر دوبارہ امت میں پیدا نہ ہو. اس روایت کو بدل ڈالو. ارے یہ تو وہ شخص ہے جس نے ہزاروں کو عالم دین بنا دیا ہے. قدر کرو اس شخص کی. جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کی زندگی کے مشن کا، یہ پہلے نبی کی ذات کی طرف بلاتے ہیں، پھر نبی کی بات پیش کرتے ہیں. اور علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب، آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہاتھ میں غوث اعظم کا دامن بھی ہے، اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ سب در والوں کو پکڑتے ہیں، یہ گھر والوں کو پکڑے ہیں. ان کا پیر کوئی در سے تعلق نہیں رکھتا ہے، ان کا پیر گھر والا ہے. غوث اعظم کا سب صدقہ کھاتے ہیں، مولانا طاہر القادری آپ کو حصہ ملا ہے. یہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں جنہوں نے نہ صرف تقریر کی، نہ صرف تحریر کی، بلکہ ایک نئی فکر دی، ایک فکر دی ہے اہل سنت والجماعت کو، ایک ایسی فکر دی ہے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے جو ہمیں محبت ہے، تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں، تو یہ جو تڑپ ہے ایک دنیا میں، وہ کسی ایک کونے میں ہے، ہم کسی ایک کونے میں ہیں. کتنے ایسے ہوں گے جو آج تک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک اٹوٹ بندھن ہے، ایک رشتہ ہے، جڑ گئے ہیں طاہر القادری صاحب کے بارے میں. علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کام کرنے کا اور آرام نہ کرنے کا یہ سلیقہ طاہر القادری نے دیا ہے. اگر لفظ ہے بھئی کام 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 کام، تو یہ ڈکشنریوں میں لکھا ہوا ملے گا، اور اگر عملی شکل میں دیکھنا چاہو تو پروفیسر طاہر القادری کی شخصیت میں حب الرجل هذا الفاضل الرجل الكريم الذي انطوى على حب المصطفى عليه الصلاة والسلام هو الذي أجبرني أن أترك المولد في مدينة رسول الله أنا وأولادي وآتي إلى هذا المكان تشريفا وتقديرا لكم ولهذا الرجل الفاضل. أتمنى لكم السعادة بهذا الرجل، أتمنى لكم النجاح بهذا الرجل، أتمنى لكم الخير للإسلام والمسلمين بهذا الرجل، وأسأل الله أن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه.
علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا احسان سمجھتا ہوں کہ وہ سجادہ نشین، وہ پیر صاحبان جو ہماری چٹائیوں پہ نہ بیٹھتے تھے، نہ ہمارے مدرسے کے کمرے کو اس قابل سمجھتے تھے کہ ہم، ظاہر ہے جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوتا ہے اسے جامعہ نعیمیہ، جامعہ نظامیہ، محمدیہ، غوثیہ یا کوئی دیگر ادارہ اسے وارا نہیں کھاتا، اس کے لیے بہتر جگہ ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے نبض پہ ہاتھ رکھا، وہ لوگ جو مدرسوں کی طرح منہ نہیں کرتے تھے آج وہ بہترین ادیب بھی ہیں، بہترین خطیب بھی ہیں۔ مگر کسی شخصیت کو بہت ساری صفات کا کوہ گراں اور ہمہ جہد شخصیت جسے کہا جا سکتا ہے، ان کا نام شیخ الاسلام حضرت ڈاکٹر طاہر القادری ہے، کہ جو مجددانہ بصیرت کے شاہکار ہیں، مجتہدانہ فہم و فراست کے آئینہ دار ہیں۔